السلام علیکم ناظرین۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر سے متعلق یہ مواد میں نے مولانا طارق مسعود صاحب کی الگ الگ ویڈیو سے اکٹھا کیا ہے۔ سامعین، عام طور پر زکوٰۃ ماہ رمضان میں ادا کی جاتی ہے تاکہ ثواب کا درجہ بھی بڑھ جائے، جبکہ صدقہ فطر تو خاص ماہ رمضان المبارک سے ہی منسوب ہے۔ اس لیے میں نے ان دو موضوعات کو مختصر انداز میں ایک جگہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے صرف اہم پوائنٹس کا احاطہ کیا ہے تاکہ طوالت سے بچا جا سکے اور موٹے انداز میں آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ اہم بات بتا دوں جو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہر شخص پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ اس لیے صاحب نصاب زکوٰۃ بھی ادا کرے اور صدقہ فطر بھی ادا کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صدقہ فطر صرف زکوٰۃ دینے والے ہی ادا کرے۔ مفتی حضرات نے ہر متوسط آدمی کو نہ تو غریب ہے اور نہ ہی بہت زیادہ امیر، اس پر صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کی مزید آسان تعریف مفتی طارق مسعود صاحب جو فقہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر بھی واجب ہے۔ متوسط لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے کے اہل نہیں ہیں لیکن وہ زکوٰۃ لینے کے بھی اہل نہیں ہیں، وہ ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ قربانی کی سکت رکھنے والے تمام افراد صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے وہ اپنے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور مستحق افراد وہی ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، وہ صدقہ فطر لینے کے مستحق ہیں۔ انہی غریب لوگوں کو جو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ مقدار یا اس کی قیمت، اس کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ گندم یا گیہوں 2.25 کلو یا اس کی قیمت، 2.25 کلو اگر گیہوں دے سکتے ہیں تو گیہوں دے یا اس کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں زیادہ لوگ تو یہ اجناس لیتے بھی نہیں، دیتے بھی نہیں، بلکہ اس کی قیمت معلوم کرتے ہیں اور اس کا تعین کر کے 2.25 کلو گیہوں کے حساب سے اس کی قیمت کا فطرہ مقرر کرتے ہیں اور دیتے ہیں۔ اگر گندم کے بجائے کشمش، کھجور اور جو اگر صدقے میں دیا جائے تو صدقہ فطر کے طور پہ دیا جائے تو وہ 3.5 کلو اس کی مقدار ہوتی ہے، یا اس کی قیمت اس کے برابر قیمت ادا کی جائے۔ گندم اور گیہوں ہے تو اگر 2.25 کلو اور کشمش، کھجور اور جو ہے تو 3.5 کلو۔ اپنی سکت اور پسند سے ان میں سے کوئی بھی جنس کا فطرہ دے سکتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو زیادہ امیر آدمی ہے تو وہ اپنے حساب سے کون سی بھی اپنے گھر میں تقریب ہو تو اپنے حساب سے اس کا انتظام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ثواب کی نیت سے بھی زیادہ سے زیادہ اپنا معیار کے حساب سے اگر ہم استعمال کرتا ہے تو معیار کے حساب سے ہی اپنا صدقہ بھی مقرر کرے۔ کشمش اور کھجور جو یہ زیادہ قیمتی ہوتی ہے گندم یا گیہوں سے، تو وہ اپنے ثواب میں بڑا چڑھا کر اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی صدقہ فطر کے طور پر، بلکہ اس کا جو مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، 3.5 کلو اس کی یا قیمت اس کی مقرر کردہ قیمت ہے۔ جو زکوٰۃ کی رقم لینے کے مستحق ہیں وہ فطرے کے مستحق کہلاتے ہیں۔ یہ صدقہ فطر کے بارے میں۔ اب رہی بات زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کے بارے میں تو ایک نصاب ضروری ہے، وہ اہل نصاب ہی ادا کرتے ہیں، سارے لوگ یا متوسط لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس کے لیے جو نصاب مقرر کیا گیا ہے اسلامی طور پہ، وہ اگر سونا ہے تو 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے وہ اس نصاب کے دائرے میں آتا ہے، اسے زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ 7.5 تولے سونا، یا اگر چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی اگر کسی کے پاس ہے، یا اس کے برابر نقد رقم ہے، یا 7.5 تولے کے برابر نقد رقم، یا 52.5 تولے کے برابر یعنی اس کی قیمت کے برابر نقد رقم ہے، اور یا سونا یا چاندی کی صورت میں ہے، تب بھی اس کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔
اور نقد رقم یا جو مال تجارت ہے، کسی کی دکان ہے، تجارت کا مال ہے، شو روم ہے یا پلاٹس وغیرہ ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدے گئے ہیں، تو اس کی بھی مالیت کا اندازہ لگائیں، اور اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کی رقم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس پر جو زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ کتنے حصہ ادا کرنا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اپنے مال کا 40واں حصہ ادا کریں، جتنا بھی مال ہے اپنا، یعنی جو رہن سہن کے گھر ہے اس کو چھوڑ کر، اور جو استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے اپنی گاڑی ہے، اپنا روزانہ استعمال کے، بیچنے کی نیت نہیں ہے لیکن اپنے استعمال کی نیت ہے، اور اپنا گھر ہے جو جس میں ہم رہتے ہیں اس کو چھوڑ کر جو ایکسٹرا جو مال ہے، 1 سال اس پر اگر گزر گیا تو اس کا 40واں حصہ اس کو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ 40واں حصہ اگر ہم حساب کریں تو وہ 2.5% ہوتا ہے، یعنی 100 روپے اگر ہیں تو اس کو 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا، تو 40واں حصہ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر 1000 کا ہم موٹا موٹا حساب کر لیں، کیونکہ 100 میں نے ہزاروں میں بات چل رہی، تو 1000 میں 1000 پہ 25 روپے زکوٰۃ بنتی ہے 2.5% کے حساب سے، تو ہم 1000 کا ٹیبل بنا کے رکھ لے سکتے، یعنی تو 1000 کا تو بہت چھوٹا ٹیبل ہو گیا، یعنی 10,000 کا اگر ٹیبل بنا لے تو یعنی تو لاکھ، اگر لاکھوں میں روپیہ تو لاکھوں کا ٹیبل بنا لے، تو اس میں اس حساب سے دیکھا گیا تو 1 لاکھ روپے پر 2,500 روپے زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ 1 لاکھ روپے، اگر 2 لاکھ ہے تو اس کے ڈبل، 3 لاکھ ہے اس طرف سے 2,500، 1 لاکھ 2,000، 1 لاکھ پر جو 2,500 روپے زکوٰۃ بنتی ہے، اس کو جتنے لاکھ ہے 2,500 کو اس سے ضرب دے دیں تو وہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے وہ رقم حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی جتنے 1000 ہیں اتنے 25 سے ضرب دیں، اور جتنے لاکھ ہیں اس کو اتنے 2,500 سے ضرب دے لیں تو زکوٰۃ دیں۔ اور یہاں ایک اہم بات یہ بتانی ضروری ہے کہ سونے کا جو معیار ہے 7.5 تولے سونا، تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 7.5 تولے سونا ہے لیکن ان کے پاس چاندی نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ سے بچ گئے۔ ایسا نہیں، بلکہ یہ چاندی کے ساتھ، چاندی یا تو چاندی ہو یا نقد رقم ہو سونے کے ساتھ، یعنی 7.5 تولہ سونا جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو بعض لوگ یہ ہوشیاری کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے چاندی بالکل نہیں رکھتے، چاندی نہیں خریدتے کیونکہ وہ زکوٰۃ سے بچ جائیں گے سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس کے یعنی کچھ بھی 1 روپیہ بھی نقد رقم ہے، اگر 7.5 تولہ سونے کے علاوہ نہ چاندی بھی ہو یا نقد رقم جو بھی ہو تو پھر وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے مفتی اکرام نے کیا کیا کہ اس کو ایک نصاب جو مقرر کیا گیا ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، تو وہ اس کے اندر جو ریشیو جو فطری طور پہ نظر آتا ہے وہ اسلامی طور پہ اس ریشیو کو دیکھتے ہوئے یعنی دونوں کو برابر کر دیا گیا ہے، 7.5 تولہ سونا اور 52 تولہ چاندی۔ تو مفتی صاحب، یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہے، ان کے خیال میں یہ وہ بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس وقت 7.5 تولہ سونے کی جو قیمت ہے وہ 52 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہوگی، تو اس لیے ہم سونا بھی لے سکتے، چاندی بھی لے سکتے۔ اس لیے اسلام میں چونکہ ایسا اصول ہے کہ زیادہ لوگوں کو، غریبوں کو مدد کی جائے تو ہم چاندی کو نصاب بناتے ہیں، یعنی دونوں اگر جب برابر ہیں تو ہم چاندی کے نصاب کو پکڑنا چاہیے، بچنے کی کوشش نہیں۔ چاندی کا نصاب کیا ہے؟ 52 تولہ چاندی۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اس موجودہ دور کے حساب سے جس شخص کے پاس بھی 52 تولہ چاندی ہو یا 52 تولہ چاندی کے برابر کی رقم ہو، وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ دینے کا اہل ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اور موجودہ دور میں اگر ہم ہندوستان، پاکستان وغیرہ کے علاقوں میں دیکھیں تو وہ جو 60,000 کے آس پاس چاندی ہے 1 تولہ، تو 52 تولہ جو چاندی ہوتی ہے اس کا ہم اندازہ کر لیں کہ 52 تولہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے، تو اس حساب سے اپنی زکوٰۃ نکالیں۔ تو اس لیے 52 تولہ چاندی کی قیمت جو ہے وہ ایک معیار کے طور پر مقرر کر لی گئی ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ اس دائرے میں آتے ہیں، یعنی
تقریباً 60,000 سے 70,000 کے درمیان میں یہ اگر ایک سال ان پر گزر گیا 60-70,000 روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ زائد رقم ہے اپنی یا اتنا زائد مال پڑا ہوا ہے یا مال تجارت ہے تو سمجھیے کہ وہ آپ زکوٰۃ کے دائرے میں آتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں ان کے پاس 1-1 لاکھ روپے 2-2 لاکھ روپے ہوتے ہیں، لیکن وہ سونے کا حساب کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی صاحب حساب نہیں ہوئے۔ یہ غلط ہے۔ اس لیے ہم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کتنی بنتی ہے بازار سے معلوم کر لیں موجودہ دور میں۔ اگر اتنی رقم ہمارے پاس ہے تو سمجھ لیں کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو آپ کو اپنے مال کا 2.5% یعنی جتنی رقم آپ کے پاس ہے، جتنی مالیت کی رقم کی مالیت کا جو سونا چاندی وغیرہ ہے اس کا 2.5%، اور صرف سونا چاندی کو ہی دیکھنا نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی جو چیزیں ہیں جو تجارت کا مال ہے اس کو بھی اس میں شامل کریں، اس کو بھی حساب میں رکھیں۔ صرف ہم سونے کی زکوٰۃ نکالیں اور بخیر ہمارے پاس مال تجارت ہے لیکن اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے، اور ہمارے پاس بیچنے کے لیے گھراں ہے اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے، تو پھر پکڑ میں آئیں گے۔ تو بہرحال یہ موٹی موٹی باتیں تھیں جو میں نے خاص کر یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات ہیں ان میں سے خاص کی ہیں، چونکہ طویل بیانات ہیں، زیادہ لوگ یعنی سنتے، زیادہ لوگ بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں، لیکن اس میں سے اہم چیزیں میں نے آپ کی سہولت کے لیے یہاں پر بتا دی ہے۔ خدا حافظ۔